میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں، مجھ سے بے احتیاطی ہوئی ہے تو میں رجوع کرتا ہوں اپنے ان الفاظ سے. جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہے تو میں ان لوگوں سے معذرت بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتا ہوں اور اپنے ان الفاظ سے میں رجوع بھی کرتا ہوں. میرا جو پہلا معذرت نامہ گیا تھا اس میں ہمارے ہی بعض اکابر کو، جن میں سر فہرست حضرت مفتی ابراہیم صاحب بھی ہیں، جن کی ہدایت پر میں یہ دوبارہ معذرت نامہ ریکارڈ کروا رہا ہوں، تو ان سمیت دیگر میرے بعض اکابر کو کچھ تحفظات ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یا بنی آدم کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. اے بنی آدم تم میں سے ہر شخص سے غلطی ہو سکتی ہے، بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کر لیں. اور توبہ کے تین ہی ارکان ہوتے ہیں کہ عوام سے معذرت کر لی جائے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی جائے اور اپنی غلطی سے رجوع کر لیا جائے، اپنے الفاظ سے رجوع کر لیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ توبہ کے تینوں ارکان اسی طرح پورے ہوتے ہیں. تو اگر میرے پچھلے کلپ سے کسی کو اطمینان نہیں ہوا تھا تو میرا خیال ہے میرے اس کلپ کے بعد اب اطمینان ہو جانا چاہیے. اب وہ خطرناک بات بھی آپ یاد رکھیے گا کہ ان کے نزدیک تو توبہ قبول ہی نہیں ہے جب تک کہ بندے کو مار نہ دیا جائے. تو یہ توبہ یا رجوع ریکارڈ کروانا یہ ان مسلمانوں کے لیے جو قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں. جو بابوں کے ماننے والے ہیں وہ تو اپنے مولویوں کے اور بابوں کے پیچھے چلتے ہیں، سیدھی سی بات ہے. اس لیے میں تو مفتی طارق مسعود صاحب کو یہ مشورہ دوں گا، آج کل وہ کسی فورن ٹور پہ ہیں، غالباً کینیڈا گئے ہیں تو کچھ عرصہ وہیں رہے. سیدھی سی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جنید جمشید صاحب نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، ان کی زندگی انہوں نے اجیرن بنا دی تھی. ایئرپورٹ کے اوپر بھی ان پر اٹیک ہوا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا، ادروائز انہیں بھی شہید کر دینا تھا. طارق مسعود صاحب کا جو جرم ہے وہ ان سے بہت بڑا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان سے گستاخی ہوئی ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ انجانے میں ہوئی سبقت لسانی ہے، سلپ آف ٹنگ ہے، اور جب ان کی توجہ دلائی گئی تو انہوں نے معذرت بھی ریکارڈ کروا دی. اس میں انہوں نے کہا میں رجوع کرتا ہوں، اگرچہ وہ رجوع ہمارے علماء کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے کیونکہ ان کا موقف یہ ہے کہ غیر مشروط معافی مانگنی چاہیے، اگر مگر کے ذریعے نہیں. تو میرے خیال ہے مفتی صاحب کو اس قسم کی بھی ایک معافی ویڈیو میں ریکارڈ کروا دینی چاہیے، ادروائز انہوں نے پیچھے نہیں ہٹنا. ویسے تو چانس ہے کہ ابھی بھی پیچھے نہ ہٹیں، لیکن جب ان کی منہ بولی آپ خواہش پوری کر دیں گے تو پھر ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں رہے گا. بہرحال اب پوری زندگی ان کی اس اعتبار سے تو ونریبل ہے کیونکہ جو لوگ دہشت گرد مولویوں کے تربیت یافتہ ہیں وہ تو ان کی طاق میں رہیں گے کیونکہ انہوں نے جنت میں پہنچنے کے لیے آسان ذریعہ اسی کو بنانا ہے. اور کوئی نیکی کا کام انہوں نے کیا یا نہیں کیا، اپنے زوم میں انہوں نے یہ نیکی کا کام کر کے جنت کمانی ہے. تو طارق مسعود صاحب کے لیے میری ریکویسٹ یہی ہے کہ ایک تو 2-3 مہینے کے لیے بھی جہاں ہیں دوسرے ملک میں وہیں رہیں. نمبر 2، غیر مشروط معافی کی ایک ویڈیو اپلوڈ کریں کیونکہ ان کے اپنے بے فکر کے بھی بڑے بڑے علماء انہیں کنڈیم کر رہے ہیں، اتنے سخت انداز میں نہیں لیکن بہرحال انہوں نے یہ مانا کہ یہ گستاخی ہوئی ہے. رہے بریلوی حضرات تو وہ تو موقع کی تلاش میں تھے، اور میں پرسنلی کافی زیادہ فکر مند ہوں اس حوالے سے. اس لیے آپ دیکھیں کہ جیسے ہی ان کی رجوع کی ویڈیو آئی سب سے پہلے میں نے اس کے نیچے کامنٹس کیے، اسے اپنے آفیشیل پیج سے شیئر کروایا کہ کہیں شیطان ہمارے اسٹوڈنٹس میں سے کسی کو بہکا نہ دے اور وہ کسی ایسے ٹرینڈ کا حصہ بن جائے جس میں ایک مسلمان کی لائف ونریبل کر دی جائے. اگرچہ ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے رجوع ریکارڈ کروا دیا، معذرت کر لی، تو اب اس معاملے کو ٹھپ کر دینا چاہیے. اگر وہ رجوع نہ بھی ریکارڈ کرواتے تب بھی ہم نے اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کرنی کہ کسی کے قتل کے اوپر ابھارا جائے یا اس کے اوپر اس قسم کا الزام لگایا جائے کہ اس کی زندگی، اس کی فیملی کی زندگی مشکل ہو جائے. دعوت توبہ پیش کی جائے گی اور اگر اختلاف اس نوعیت کا ہوگا تو قانونی راستہ اختیار کیا جائے گا FIRs کے ذریعے. سیدھی سی بات ہے. قانون کو خود ہاتھ میں لینا یہ اتنا خطرناک کھیل ہے کہ اس کے ذریعے کوئی شخص اپنی ذاتی دشمنی بھی نبھا سکتا ہے، جو اکثر ہوتا ہے. اس لیے میں نے فوراً اسے شیئر کیا، کامنٹس کر دیے تاکہ یہ معاملہ ایٹ لیسٹ ہمارے حوالے سے تو ٹھپ ہو جائے، کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر دعوت و تبلیغ کے حوالے سے جو لیڈنگ پلیٹ فارم ہے وہ ہمارا ہی ہے. اس لیے مجھے خطرہ تھا کہ کوئی شیطان کے بہکاوے میں آ کے غصہ نکالنے کی کوشش نہ کرے خواہ خواہ. ہمارا ان سے علمی اختلاف ہے، بنیادی عقائد کے اوپر اختلاف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وقتاً فوقتاً وہ ہم ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں، ان کی غلطیاں بھی، ان کے بزرگوں کی بھی، چاہے ان کو برا لگے، لیکن یہ تو ہمارے کام کا حصہ ہے. صرف امر بالمعروف نہیں کرنا، نہی عن المنکر بھی کرنا ہے.